اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کروڑا کروڑ درود و سلام متقیوں کے امام، نبیوں کے سردار، ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم نزلت مكانته لتدل على عظمته عند الله عز وجل۔ قرآن مجید کی آیتیں تو نازل ہی ہوئی ہیں شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کی شان ان کے خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ فقد جعل الله عز وجل طاعة الرسول من طاعة الله۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کو سپرد کر دیا اپنے حبیب کی اطاعت پر، اور فرما دیا جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو میری اطاعت اسی نے کر لی۔ فقال ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، اور فرما جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جعل بیعة النبی بیعة للہ، جنہوں نے دست مصطفیٰ پر بیعت کی، رب کریم نے فرمایا حقیقت میں انہوں نے دست خدا پر کی تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو بیعت کر رہے تھے اے حبیب آپ کے دست مبارک پر، حقیقت میں وہ دست قدرت پر بیعت کر رہے تھے۔ بل جعلہ اللہ امانا لأہل الارض، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو پورے جہاں کے لیے امن کا پاسباں بنایا ہے۔ وقال عز من قائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اور جب تک حبیب خدا یہاں پر ہیں کسی پر عذاب ہو نہیں سکتا۔ رب کریم نے فرمایا اے حبیب میں اس قوم کو عذاب کیسے دوں جن میں آپ رہتے ہیں۔ تعظیم النبی من تعظیم اللہ عز وجل، اس لیے کہ نبی کی تعظیم حقیقت میں خدا کی شان ہے۔ اقرأوا القرآن لتزدادوا عظمة بهذا النبی، قرآن مجید پڑھا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں بھی نبی کی عظمتیں بڑھتی جائیں۔ زکى الله عليه عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، اللہ نے ان کی عقل کے لیے فرمایا کیا حبیب آپ کی عقل ہے کہ نہ کبھی بھٹکتی ہے نہ کبھی ادھر ادھر جاتی ہے۔ زکى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، اے محبوب آپ کی زبان کے بھی کیا کہنے، نکلنے والے الفاظ تو آپ کے ہوتے ہیں پر حقیقت میں وہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ زکى بصره فقال في القرآن الكريم ما زاغ البصر وما طغى، اے محبوب آپ کی آنکھوں کے بھی کیا کہنے کہ رب کی قدرت کی ساری نشانیاں دیکھیں پلک جھپکتی نہیں ہے۔ زکى قلبه فقال نزله على قلبك، تو رب کریم نے حبیب آپ کے دل کے کیا کہنے کہ ہم نے تو پورا قرآن ہی اسی دل میں سمیٹ دیا۔ رفع ذکره في الملأ الأعلى، اور ان کے ذکر کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی وبين الملائكة، تمام فرشتوں کے سامنے۔ ورفعنا لك ذکرك، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قال لا أذكر إلا وتذكر معي، اور فرمایا رب کریم نے کہ حبیب جب جب تیرا ذکر ہوگا، جب جب میرا ذکر ہوگا تو حبیب ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا محمد۔ عظمت النبی فی القرآن کبیرہ، میرے سرکار کی عظمت قرآن میں بڑی ہیں۔ ایاکم ان تحذفوا اسم سیدنا، کلمة سیدنا عندما تذکرون هذا النبی، اور خبردار کہ جب بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لو یا لکھو تو اس سے پہلے ضرور سیدنا لکھنا۔
الوهابية أخطأوا خطأ فاحشا. وہابیوں نے بہت بڑی غلطی کی. يذكرون الاسم الشريف بدون احترام. وہ حضور کا نام لکھتے ہیں بغیر احترام کے. وحين يذكرون أئمتهم يقولون شيخ الإسلام. اور جب اپنے مولویوں کا نام لکھنا ہوتا ہے تو اس کے پہلے لکھتے ہیں شیخ الاسلام. هذا قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. یہ بے ادب ہیں اپنے نبی کے دربار کے. الله في القرآن تحداه. اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے قرآن میں. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اے لوگوں، میرے رسول کو ایسے مت پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لذلك في بالمغرب اسی وجہ سے موروکو میں، مراکش میں عندما يسمون ابنهم محمد تو اگر وہ اپنے بچے کا نام، بیٹوں کا نام رکھے محمد وهو ابنهم اور وہ ان کا بیٹا ہے، يقول جاء سيدي محمد وذهب سيدي محمد. تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کہتے ہیں سیدی محمد آیا اور سیدی محمد چلا گیا. حتى لا يفقد احترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام. تاکہ سرور کونین کا جو ادب دلوں میں قائم ہے وہ آنے والے نسلوں کی دلوں میں قائم رہے. تعالوا ننظر في القرآن. آ جاؤ دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں. لأن الوهابية بتقول لك لما بتذكر حديث بتقول لك ضعيف موضوع ويكذبون في كلامه. اب وہابیوں کے سامنے اگر کوئی بات کرے حدیث کی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے. الله جل في علاه في القرآن خاطب الأنبياء واحدا واحدا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو ایک ایک کر کے مخاطب فرمایا باسمه. ان کے ناموں کے ساتھ فقط. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اے آدم رہیں آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. اے نوح آپ اترے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. اے ابراہیم تحقیق آپ نے خدا سے کیا وہ وعدہ سچا کر دکھایا. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا لوگوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور آپ سے کلام کرنے کے لیے. يا عيسى ابن مريم نادى كل نبي باسمه. اللہ نے ہر نبی کو پکارا ان کا نام لے کر. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک سترے بیٹے کی. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. خاطب كل نبي باسمه. اللہ نے ہر نبی کو پکارا ان کا نام لے کر. فلما أن أراد أن يخاطب سيدنا محمدا. اور جب رب کریم نے اپنے حبیب سیدنا محمد کو مخاطب کرنے کا ارادہ کیا ناداه بالتعظيم. تو پکارا اپنے حبیب کو پوری تعظیم کے ساتھ. يا أيها النبي. اے میرے نبی. يا أيها الرسول. اے میرے رسول. يا أيها المدثر. اے چادر اوڑھنے والے. يا أيها المزمل. اے چادر اوڑھنے والے حبیب. بكل تعظيم پوری تعظیم کے ساتھ نادى حبيبنا الله. اپنے محبوب کو ایسے رب کریم مخاطب فرماتا ہے.
ليعلمك تاکہ وہ اپنے بندوں کو بتائے کہ نبی کی تعظیم کیسی ہوتی ہے. تنتبه وأنت تصلي فتقول في الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد. اور یاد رکھنا تم نماز بھی پڑھ لو تو جب درود ابراہیمی پڑھو تو سرکار کے نام سے پہلے یہ ضرور کہنا سیدنا محمد. ابن عابدين صاحب حاشية المذهب الحنفي عندما ذكر الصلوات الإبراهيمية في الصلاة قال نحن نقول مثل الشافعي اللهم صل على سيدنا محمد. ابن عابدین شامی حنفیوں کے امام علامہ شامی فرماتے ہیں درود کے باب میں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں درود بھیجتے ہیں تو ہم بالکل شافیوں کے طریقے سے بھیجتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. تعلموا الأدب مع رسول الله. تو سیکھ لو در مصطفیٰ کا ادب. الله في القرآن جعل كل الأنبياء تابعين لسيدنا محمد. اللہ نے قرآن میں یہ بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے میرے حبیب کے تابع اور پیروکار ہیں. كلهم تحت لواء سيدنا محمد. سارے انبیاء میرے حبیب کے پرچم تلے ہیں. بايعوا نبينا عليه الصلاة والسلام على أن يكونوا من أتباعه. اور رب کریم نے تو اس مسئلے حساس پر خود یہ اجلاس طلب کیا ہے کہ سارے کے سارے ہمیشہ ذات مصطفیٰ سے وفا کریں گے. اقرأوا القرآن. اب پڑھو قرآن. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو وہ دن کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. أخذ عهدهم وبيعتهم ميثاق. اللہ آج عہد لے رہا ہے اور تمام نبیوں سے رب کریم بیعت لے رہا ہے لما آتيتكم من كتاب وحكمة. کہ جب آپ سب کو آپ کے وقتوں پر کتاب اور حکمت دے کر آپ کو بھیجا جائے گا. إذا أنزلت عليكم التوراة والإنجيل والزبور. اور میں آپ سب کو عطا کروں گا کسی کو تورات، کسی کو انجیل اور کسی کو زبور. ثم جاءكم رسول. اور یہ اجلاس آج اے شان مصطفیٰ کا کیونکہ ان کے بعد اے جماعت انبیاء میرے حبیب آئیں گے. تعرف من هو هذا الرسول؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون اے رسول؟ وحبيبك سيدنا محمد. وہ آپ کے محبوب اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. إذا أرسلته وهو فيكم اور جب میں ان کو بھیجوں گا اور آپ ہوں گے اس وقت میں اے جماعت انبیاء لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ. تو ضرور میرے محبوب پر ایمان بھی آپ لوگ لائیں گے اور میرے محبوب کی ضرور آپ لوگ مدد بھی کریں گے. سمعت یا ابراہیم. اے ابراہیم آپ نے سن لیا. سمعت یا داود. اے داؤد آپ نے سن لیا. سمعت یا موسیٰ. اے موسیٰ آپ نے سن لیا. سمعت یا عیسیٰ. اے عیسیٰ آپ نے سن لیا. کل الانبیاء قالوا اقررنا. تو سب نے کہا کہ عظمت مصطفیٰ کا پرچم اٹھانے پر ہم نے اتفاق کر لیا ہے. يجب أن ترفع رأسك عاليا بسيدنا محمد. تو پھر اپنے سروں کو
اس ناز کے ساتھ ہمیشہ بلند رکھنا کہ تم سیدنا محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب الله سيدنا موسى إلى طور سيناء ليكلمه، اس مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ۔ رب کریم نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ اللہ ان سے گفتگو کرے، كلكم يعرف هذا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے ملاقات کے لیے طور سینا پہ بلایا تھا۔ جاء سيدنا موسى إلى سيناء ليكلمه الله عز وجل، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وادی مقدس طور سینا میں تشریف لائے تاکہ اپنے خدا سے باتیں کر سکیں۔ والله عز وجل لم يكلم إلا نبيين، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر ایک سے کلام کرے، تو نبیوں میں 2 ایسے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، سيدنا موسى وسيدنا محمد، کہ جن سے اعلانیہ کلام کیا، تو ان میں ایک سیدنا موسیٰ اور دوسرے ہمارے آقا سیدنا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ أراد سيدنا موسى أن يعرف مكانته عند الله، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ میں جانوں کہ میرا کیا مرتبہ ہے میرے خدا کی بارگاہ میں۔ فقال يا رب هل أحد أكرم عليك مني؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رب تیری بارگاہ میں مجھ سے بھی معزز اور مکرم کوئی اور ہے؟ قربتني مناجيا، تو نے مجھ کو پکار کر اپنے اتنے قریب کیا، وكلمتني تكليما، اور تو نے مجھ سے کلام کیا، کیا خوبصورت کلام۔ قال رب العزة نعم، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ آپ سے بھی افضل کوئی اور ہے، محمد أكرم علي منك، میرا حبیب محمد تم سے بھی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإن كان محمد أكرم عليك مني، تو آپ نے عرض کی کہ یا رب اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ہیں، فهل أمة محمد أكرم عليك من بني إسرائيل؟ تو کیا ان کی امت بھی میری قوم بنی اسرائیل سے افضل ہوگی؟ فلقت لهم البحر، بنی اسرائیل کے لیے اے مالک تو نے سمندر کو چیر دیا تھا، وأنجيتهم من فرعون وعمله، اور میری قوم کو تو نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات اور ان کے ظلم سے نجات دی تھی، وأطعمتهم المن والسلوى، اور ان کو جنت کا کھانا منا سلوہ کھلایا تھا۔ قال نعم أمة محمد أكرم علي من بني إسرائيل، تو فرمایا رب کریم نے اے موسیٰ واقعی میں میرے حبیب کی امت بنی اسرائیل سے بھی افضل ہوگی۔ قال يا رب أرنيهم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے امت مصطفیٰ دکھائی جائے۔ قال لن تراهم، تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ آپ اس امت کو نہیں دیکھ سکتے، أنت جئت باكرا في الزمان وهم سيأتون متأخرين، آپ تو ابھی بہت پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، میرے حبیب کی امت تو بہت بعد میں آئے گی، لكن إن شئت أسمعتك صوته، لیکن اے موسیٰ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں امت مصطفیٰ کی آواز آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ قال بلى يا رب، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آواز ہی میرے مالک سنوا دے۔ فناداه، تو رب کریم نے پکارا يا أمة محمد أجيبوا ربكم، اے امت محمد اپنے رب کی صدا پر لبیک کہو۔ فأجابوا وهم يلبون لبيك اللهم لبيك،
تو جیسے ہی رب کریم نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، تو پوری صدا گونجنے لگ لبیک گئی. اللہم لبیک. امت پکار رہی تھی لبیک اللہم لبیک. قال صدقتم. تو اب انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک، رب کریم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا. انا ربکم حقا وانتم عبیدی حقا. کہ میں ہی تمہارا حقیقی مالک ہوں اور تم ہی میرے حقیقی بندے ہو. وانزل اللہ فی کتابہ علی نبیہ الکریم. اور رب کریم نے اپنی کتاب مقدس قرآن میں اپنے حبیب کے لیے یہ ارشاد فرمایا، آیہ نقرأها فی القرآن الی الآن. ابھی ہم وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. وما كنت بجانب الطور اذ نادینا. کہ اے موسیٰ کہ جس وقت میں آپ تھے طور کے پاس تو ہم نے پکارا تھا ان کو. اے حبیب جب آپ سن رہے تھے کہ طور کے پاس جب ہم نے پکارا ان کو، ای نادینا امتک لیسمع موسیٰ کلاما. کن کو؟ اے حبیب آپ کی امت کو ہم نے پکارا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام صدائے امت مصطفیٰ سن سکیں. وصلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور ان پر درود اور ان پر سلام ہو. فصلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ان پر درود پڑھو اور ان پر سلام پڑھو. اللہم صلی علی. انتم زہدتم بشیء عظیم وہو الصلاة علی النبی. آپ لوگوں کو زہد و تقوی کی ایک بہت بڑی عبادت تحفے میں ملی ہے، اور وہ ہے آقا کریم پر درود بھیجنا. اتعرف هذه الصلاة على النبی؟ کیا آپ جانتے ہیں اس درود شریف کی کیا منزلت ہے؟ تعرف ماذا يفعل اللہ بک یوم القیامہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ان درود پاک کے بدلے میں محشر میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ قال سیدنا آدم واقف على المیزان. سیدنا آدم علیہ السلام ہوں گے قریب میزان کے. يرى من هذه الأمة من يرجح كفة السيئات. کہ وہ کون سا ایسا حضور کا غلام ہے کہ جس کا گناہوں کا پلڑا گناہوں کے سبب بھاری ہو گیا. فإذا مالت كفة السيئات تو جب وہ گناہوں کا پلڑا جھک گیا أسرع إلى سيدنا محمد. تو سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے فوراً ہمارے سرکار کے پاس. شو ما بيحب الصلاة على النبي؟ آپ لوگوں کو درود شریف سے پیار نہیں ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. سيدنا آدم يسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا أحمد يا أحمد هذا رجل من أمتك يساق به إلى النار. سیدنا آدم علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائیں گے ہمارے آقا کے پاس اور آ کر کہیں گے جو سرکار کا اخروی نام ہے، یا احمد جلدی کیجئے، آپ کا ایک امتی اپنے گناہوں کے سبب ابھی اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. الملائكة أخذت هذا الرجل
لأنه رسب في امتحان السيئات والحسنات. اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے میزان اپنے وزن کے وقت میں وہ ہار گیا. گناہوں کا پلڑا آج اس کا بھاری ہو گیا، نیکیاں ہلکی پڑ گئیں. فيقول النبي الكريم للملائكة قفوا يا ملائكة ربي. سرکار فوراً تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ. هذا رجل من أمتي إلى أين تأخذونه؟ یہ بندہ میرا امتی ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قالوا إلى النار. وہ کہیں گے جہنم کی طرف. فيقول قفوا. ٹھہر جاؤ. فيقولون نحن الملائكة لا نقف إلا بأمر الله. تو وہ کہیں گے کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم صرف ٹھہرتے ہیں اس حکم پر جو ہمارے خدا کا ہوتا ہے. فيسرع النبي إلى سدرة المنتهى. تو سرور کونین تشریف لائیں گے سدرت منتہا پر فيسجد اور سجدہ فرمائیں گے. عرش کے سائے میں سرور کونین کا سجدہ ہوگا. ويقول يا رب يا رب يا رب، يدعو لكي يقف هذا العبد ولا يذهب إلى النار. تو آقا علیہ السلام جب فرمائیں گے یا رب یا رب، تو صدائے مصطفیٰ کی ایسی درد بھری وہ آواز ہوگی کہ اس بندے کو جہنم میں جاتے جاتے روک دیا جائے گا. فيتجلى الرب جل جلاله. اور اب رب کریم اپنی قدرت و جلالت کے ساتھ جلوہ فرمائے گا. فيقول يا حبيبي ارفع رأسك اور وسل تعطى واشفع تشفع. اور اب رب کریم فرمائے گا حبیب آج سر جھکانے کا نہیں، آج سر اٹھانے کا دن ہے. صرف آپ بولیں، جو بولیں گے ملے گا، جس کی شفاعت کریں گے بخشا جائے گا. فيقول يا رب أريد أن يعاد عبدك فلان إلى الحساب. تو سرور کونین عرض کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ میرے اس امتی کو دوبارہ میزان پر لایا جائے. فيقول رب العزة يا ملائكتي اطیعوا حبیبی محمد. تو رب کریم فرمائے گا اے فرشتوں سنو نا میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے تم سے. وردوه الى المیزان. جیسا میرا محبوب حکم کر رہا ہے آج انہی کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، واپس لے جاؤ. فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة. تو اس کی نیکیوں کو ترازو کی ایک ہتھیلی پہ نیکیاں اور ترازو کی دوسری ہتھیلی پر اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا. فترجح كفة السيئات. تو اس کا جو گناہوں کا پلڑا وہ جھکا ہوگا. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام اللہ بطاقة صغيرة. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے پاس سے ایک کارڈ نکالیں گے. فيضعها في كفة الحسنات فترجح. اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر اس کارڈ کو جیسے ہی رکھیں گے فوراً وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا. فينادى خذوه إلى الجنة. اور اب کہا جائے گا منادی کہ لے جاؤ اسے اب جنت میں. فيقول الرجل انتظروا يا ملائكة ربي. تو اس وقت میں فرشتے کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں تھوڑا سی مہلت دے دو، ٹھہر جاؤ تھوڑا سا. لأعرف من هذا العبد الصالح الذي أنقذني من النار. تاکہ میں جان تو لوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں مجھ پر کرم کس نے کیا. فيقول أما عرفتني. تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے وہ پیارے مجھ کو نہیں جانتا، أنا نبيك محمد. میں تو تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. أنا حبيبك محمد. میں تیرا محبوب محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. أعطيتك ثواب صلاتك على النبي في الدنيا. تو نے اپنے درودوں کو بھیجا مجھ پر اور ان کے ثواب بھیجے مجھ پر.
وأدخلتك بها الجنة. اور میں ان تمام درودوں کو لے کر گیا جنت میں. لذلك الذي يصلي على النبي من أهل الجنة. تو اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جب تم درود پڑھنے والے سارے جنتی ہیں. يقول أنا الذي أنقذك يوم القيامة إذا كنت أكثر صلاة على النبي. آقا علیہ السلام نے فرمایا او پیارے گھبراتا کیا ہے، تیرا نبی تجھے ضمانت دیتا ہے کہ تیرے گناہ زیادہ ہوئے تو تیرا نبی تجھے بچا لے گا. شرط یہ ہے کہ تیرے پاس درودوں کے انبار اور خزانے ہونے چاہیے. وارفع صوتك أخي بالصلاة على النبي. تو اب اتنی پیاری گفتگو سننے کے بعد اپنی آواز سے بتانا کہ نبی پر درود کیسے پڑھا جاتا ہے. يا نبي سلام عليك، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، يا حبيب، صلوات الله عليك. جئت يا طه لبابك وقعا وسط رحابك، أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك. يا نبي سلام عليك. جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي، راجيا كشف كروبي، فأغث من جاء إليك. يا نبي سلام عليك. أيوة. سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، كن طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤبد، جل من سلام عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نبرة البرايا، أنت كشف الرزايا، أنت قسم العطايا، جد لي طه من يديك. يا نبي سلام عليك. أيوة. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك، صلوات الله، فعليك الله صلى كلما المولى تجلى، وعلى آل أجلى وبنيك وذويك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي عمم بالنعيم كل عبد مستقيم،
المستقيم مشى عبد العزيز يا رسول جئت إليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلوات الله أيوة صلوات الله أيوة صلوات الله صلوات الله عليك